مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس گلی سے گزرنے سے میری زندگی میں کیا طوفان آنے والے تھے۔ آج اس گلی کو دور سے دیکھتے ہوئے میرا تیسرا دن تھا۔ پچھلے 3 دن سے میں مسلسل دور دور سے ہی اس گلی کو دیکھ رہا تھا، جو لاہور کے ایک گنجان آباد علاقے میں تھا۔ عام گلیوں کی طرح یہ کوئی معمولی گلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت ہی پر اسرار گلی تھی جس کے بارے میں کافی عرصے سے سنتا آ رہا تھا، لیکن میرا گزر کبھی اس گلی سے نہیں ہوا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس گلی سے گزرنا آسان نہیں تھا۔ کوئی بھی عام انسان اس گلی سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اس گلی سے گزرنے کی بہت ساری شرائط و ضوابط تھی، اور جو ان شرائط پر پورا اترتا تھا، صرف وہی شخص اس گلی سے گزر سکتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس شخص کی شادی ہو جاتی۔ مختصر یہ کہ اس گلی کو نکاح والی گلی کہا جاتا تھا، اور جن لوگوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہوتا تھا وہ اس گلی سے گزرتے تھے اور ان کا نکاح ہو جاتا تھا۔ سننے میں یہ بات بہت ہی عجیب اور غیر یقینی سی لگ رہی ہے، لیکن یہی حقیقت تھی۔ جو بھی شخص جس کا نکاح نہ ہو رہا ہو، اس گلی سے گزرنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اس کا نکاح آرام سے ہو جاتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کا ہنستا بستا گھر دیکھ سکتا تھا۔ ہر وہ شخص جو یہاں سے گزرا، لیکن اس گلی کے بارے میں جہاں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں سے گزرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، وہاں پر کچھ اور باتیں بھی مشہور تھیں جو کہ منفی قسم کی باتیں تھیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ وہ منفی باتیں کیا تھیں، لیکن ہر کوئی مجھے یہاں سے گزرنے سے منع کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس گلی سے محتاط رہنا، کبھی اس گلی سے نہ گزرنا ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ میری عمر 40 سال تھی اور میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی کم صورت انسان تھا، میں بہت خوبصورت انسان تھا اور میری سرکاری نوکری بھی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی اپنی بیٹی صرف اس وجہ سے نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنے والدین کی لے پالک اولاد تھا، ان کی سگی اولاد نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے گود لیا تھا۔ میرے والدین سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بچے کو گود لیں تو آپ کو اولاد ہو جائے گی، اور اسی مقصد کے لیے میرے والدین نے مجھے گود لیا، اور کچھ سالوں کے بعد واقعی انہیں اپنی اولاد بھی ہو گئی تھی، اور ان کی پوری توجہ ان کی اپنی اولاد پر مرکوز تھی۔ اپنی اولاد ہونے کے بعد انہوں نے مجھے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، یہاں تک کہ مجھے گھر سے نکالنا چاہا، لیکن جب انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تو ان کا اپنا بیٹا بہت بیمار ہو گیا اور قریب المرگ تک پہنچ گیا، اور پھر سب نے کہا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے اور اپنی لے پالک اولاد کو نکال دیا ہے، جس کی قسمت سے تمہیں اپنی اولاد ہوئی تھی۔ اب اس لڑکے کو واپس لے آؤ تاکہ تمہارا بیٹا زندہ بچ سکے۔ میرے والدین، جو کہ میرے سگے والدین نہیں تھے، انہوں نے مجھے گود لیا تھا۔ اپنے سگے بیٹے کی جان بچانے کے لیے وہ مجھے واپس گھر لے آئے تھے، لیکن پھر بھی ان کا رویہ میرے ساتھ لیے دیے جیسا ہی تھا۔ کچھ خاص پیار محبت مجھے نہیں ملتی تھی، بس انہوں نے مجھے صرف اسی لیے گھر میں رکھا ہوا تھا کیونکہ انہیں اپنی سگی اولاد کی جان پیاری تھی۔ اس کے بعد بھی انہیں بہت سارے بچے ہو گئے تھے اور وہ سب اپنی زندگیوں میں خوش تھے، لیکن مجھے گھر سے نہیں نکالا۔ ان کے یہ رویے مجھے بہت دکھ دیتے تھے۔ ہر قدم پر مجھے پریشانی ہی اٹھانی پڑتی تھی، اور جب میں بڑا ہوا تو سب سے بڑی مصیبت میرے لیے یہ کھڑی ہو گئی کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے نہیں دے رہا تھا، صرف اس لیے کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد نہیں تھا، اور سب کا یہی کہنا تھا کہ نہ جانے کون سے گناہ کی پاداش ہوں میں، نہ جانے کس کا بیٹا ہوں، نہ جانے کون سے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میرا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے، اور صرف یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے آج میری عمر 40 سال ہو گئی تھی اور میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کے گھر بس گئے تھے اور ان کو بچے بھی ہو گئے تھے، لیکن میں ایک تھا، ابھی تک اکیلا تھا۔ میرے والدین اب حیات نہیں تھے، وہ بھی ضعیف ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور میں اکیلا گھر میں رہتا تھا۔ میری سرکاری نوکری تھی اور میرے پاس سرکاری گھر تھا، میرے پاس گاڑی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک خاندان نہیں تھا۔ جہاں بھی میرے رشتے کی بات چلتی وہاں پر میرے لے پالک ہونے کی بات آ جاتی، اور پھر ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا کہ میرے خاندان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ میرے ہی والدین کے کچھ رشتہ داروں نے جو مجھ سے حسد کرتے تھے،
نے میرے متعلق خاندان بھر میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ میں کسی طوائف کی اولاد ہوں اور میں ناجائز بچہ تھا، اسی لیے مجھے پھینک دیا گیا اور ان لوگوں نے مجھے گود لے لیا، اور یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اس بات میں کتنی صداقت ہے، لیکن ان افواہوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ میں نے اپنا پرانا محلہ بھی چھوڑ دیا، لیکن میرا ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ہر کوئی مجھے جانتا تھا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مجھ سے ہمدردی کرتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی دینے کی بات آتی تو وہ بات گول کر جاتے اور کہتے کہ تم اچھے ہو، ہمیں تمہارے کردار پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیٹی دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 40 سال کیسے اذیت میں گزارے۔ میں نے اپنے آپ سے لے پالک کا داغ مٹانے کے لیے بہت محنت کی، تعلیم میں بہت محنت کی، پھر نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے میرٹ پر سرکاری نوکری بھی مل گئی، جو اس ملک میں ملنا مشکل تھا، لیکن میری قسمت اس معاملے میں اچھی نکلی۔ میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ میں نے نماز، قرآن سب پڑھنا شروع کر دیا اپنے کردار سے داغ دھونے کے لیے، لیکن پھر بھی لوگوں کو میری کوئی نیکی نظر نہیں آتی تھی۔ ہر کسی کو بس ایک ہی بات نظر آتی تھی کہ میں لے پالک اولاد ہوں، نہ جانے کس کا بیٹا ہوں اور میرا کیا خاندان ہے۔ میری ہی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، اور ہم دونوں بہت خوش تھے اور شادی کرنے والے تھے، اور میں نے لڑکی کے گھر رشتہ بھی بھیج دیا۔ ان لوگوں نے رشتہ قبول کر لیا تھا اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اچانک ہی کسی رشتہ دار نے چغلی کھائی کہ میرا کوئی خاندان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اچھی جگہ میرا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا۔ میرے رشتہ داروں نے خفیہ طور پر اس لڑکی کے اور اس کے والدین کے کان بھرنا شروع کر دیے، اور پھر اس لڑکی نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور مجھے بہت صدمہ لگا۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی اور میں حیران تھا کہ ایک لڑکی جو کل تک مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی، مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھی، صرف میرے لے پالک کا سن کر وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ یعنی کہ میری محبت کو میری شرافت، میری محنت کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اسے بھی نظر آیا تو صرف ایک ہی بات کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ دوسروں کے ہنستے بستے گھر دیکھ کر اب مجھے احساس کمتری ہونے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کسی بھی طرح میری شادی ہو جائے، مجھے بھی خوشی مل جائے، لیکن یہ خوشی لگ رہا تھا کہ میرے نصیب میں نہیں ہے۔ پھر اچانک ایک دوست نے مجھے نکاح والی گلی کا بتایا، جو لاہور کے کسی بہت ہی خفیہ جگہ پر تھا۔ دوست نے کہا کہ اس گلی سے گزرو تو تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا، لیکن اس کی کچھ شرائط و ضوابط تھی جو پوری کرنی تھی۔ میں وہ شرائط بھی پوری کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر کچھ عجیب و غریب باتیں اس گلی کے متعلق مجھے سنائی دی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بہت سوچ سمجھنے کے بعد اور حالات سے تنگ ہو کر میں نے قسمت کے آگے ہار مانتے ہوئے اس گلی سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گلی ہر عام و خاص کے لیے نہیں کھلتی تھی۔ وہاں پر ایک بہت ہی بڑا بوسیدہ سا لکڑی کا دروازہ تھا جس میں تالا لگا ہوتا تھا، اور جس کو اس گلی سے گزرنا ہوتا تھا اسے بہت بڑی رقم دینی پڑتی تھی اور کچھ کاغذات سائن کرنے پڑتے تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ کاغذات پر سائن کرتے ہوئے ان کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ جس پر ہم سے دستخط لیے جا رہے ہیں ان پر لکھا کیا ہے۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی خطرناک بات تھی کہ آپ سے ایسے کاغذات پر دستخط کروائے جائیں جن کو پڑھنے کی آپ کو اجازت نہ ہو۔ پہلے تو میں نے بہت سوچا کہ میں یہ سب نہ کروں، لیکن آخر میں بہت تنگ آ گیا تھا اپنی تنہائی سے، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ہر حال میں اس گلی سے گزروں گا۔ تمام تر شرائط و ضوابط بھی مجھ کو منظور تھے۔ میری ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو اس گلی کی مالکن بتائی جاتی تھی۔ اس نے پردہ کیا ہوا تھا، مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے 1,00,000 روپے کی رقم لی اور کاغذات میرے آگے بڑھائے۔ میں نے بغیر پڑھے ان پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی نئی مصیبت میں گرنے والا ہوں، لیکن میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے دستخط کر دیے اور سوچا کہ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ دستخط کرنے کے
بعد مجھے اس گلی میں داخل کیا گیا اور کہا کہ تم یہاں سے گزرو، اور میں وہاں سے گزرنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا تھا، آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہو رہا تھا، سردیوں کی راتیں تھیں اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ مجھے صرف جنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ گلی عام گلی نہیں تھی بلکہ بہت ہی خوفناک قسم کی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بائیں جانب بنے ہوئے ایک کمرے کی طرف کھینچا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اچانک وہاں پر لے جایا گیا، مجھے ایک کرسی پر بٹھایا گیا اور میرے ہاتھ کرسی کے ساتھ رسی سے باندھ دیے گئے۔ میری چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ مجھے بالکل خاموش رہنے کا کہا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر 4 عورتیں تھیں جو برقع پوش تھیں۔ انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ مجھے لگا کہ بس آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دلہن کے لباس میں ایک بہت ہی حسین و جمیل کم سن لڑکی میرے سامنے لائی گئی اور مجھ سے کہا گیا کہ ابھی اسی وقت میرا اس لڑکی سے نکاح ہے۔ میں لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میرے لیے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت ہی معصوم تھی۔ اس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور بہت سارے زیورات سے آراستہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی، نکاح اور گواہان آ گئے اور میں ابھی تک رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور میرا اس لڑکی سے نکاح شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کر میں کچھ بول ہی نہیں سکا۔ میں نے فوراً نکاح کے لیے قبول ہے بول دیا، وہ بھی صرف اپنی جان بخشی کے لیے کہ میں نکاح کو قبول کر لوں تاکہ یہ لوگ میری جان بخش کر دیں۔ وہ اگرنہ میں نے انکار کر دیا تو یہ لوگ مجھے جان سے بھی مار سکتے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط کے لیے میرے ہاتھ کھول دیے اور میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیا۔ میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ مجھے شادی اور نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں بس چاہ رہا تھا کہ میں زندہ اس گلی سے نکل جاؤں، جو کہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری دلہن میرے حوالے کر دی گئی اور مجھے کہا گیا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اس گلی سے گزرنے کی بات پوری ہو چکی ہے اور اب یہ تمہاری دلہن ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور خوشی خوشی اپنا گھر بساؤ۔ مجھے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بیوی بھی مل گئی تھی، میرا نکاح بھی ہو گیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے آزاد بھی کر دیا تھا۔ میں خوشی خوشی اس لڑکی کو گھر لے آیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اسے دیکھ کر، کیونکہ وہ اس قدر پیاری تھی کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہونے والا سارا واقعہ بھول چکا تھا اور اس کے حسن میں پہ حیران تھا۔ زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ کسی صنف نازک کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ میرے اس سنسان گھر میں گونجی تھی۔ اپنی دلہن کی چوڑیوں کی آواز سن کر تو مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن رہا تھا وہ واقعی میری بیوی کی چوڑیوں کی آواز تھی۔ کتنے سالوں سے میں ان آوازوں کو سننے کے لیے ترس رہا تھا اور آج مجھے میرے صبر کا پھل ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام صبا بتایا۔ اس کا نام بھی اسی کی طرح خوبصورت اور نازک سا تھا۔ میں اس کے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتا تھا اور وہ بھی شرما رہی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں آ گئے۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کی تعریف کر رہا تھا اور اس کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر رہا تھا کہ اچانک ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں نہ جانے کب بے ہوش ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں پڑا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ مجھے ایک پل کو تو یاد ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا تھا اور اگلے ہی پل مجھے رات والا سارا واقعہ یاد آیا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میں بے ہوش ہو چکا تھا اور میرے بے ہوش ہونے کے بعد میرے گھر میں کیا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی جس سے کل رات میرا نکاح ہوا تھا۔ میں نے موبائل کھولا تو اچانک سے مجھے میرے موبائل پر بہت سارے کاغذات موصول ہوئے جس میں میں نے بہت سارے جرائم کا اعتراف کیا ہوا تھا۔ ان میں میری تصویر بھی لگی ہوئی تھی اور ایسے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں کوئی بہت ہی پیشہ ور اور مجرم ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری عجیب و غریب چیزیں موصول ہوئیں۔ میرا سر چکرا
गया और फिर एक पैगाम मुझे मौसूल हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि इस लड़की को तुमने हर हाल में हफ्ते के अंदर दुबई भेजना है। कानूनी तरीके से इसको अपनी बीवी ज़ाहिर करके इसके कागजात बनवा के इसको दुबई भेज दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये पैगाम पढ़कर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी अंदर दाखिल हुई। कमरे में उसके हाथ में कुछ कागजात थे। उसने खामोशी से वो कागजात मेरे हवाले किए और कुछ ना बोली। उसका सर झुका हुआ था। मुझे समझने में एक पल भी नहीं लगा था कि मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ ये लड़की भी फंस चुकी है। जिस तरह से वो कल रात से खामोश थी और उसके चेहरे पे मासूमियत थी, मैं समझ गया था कि इस लड़की को अगवा किया गया है और उन लोगों का यही काम है, लड़कियों को अगवा करके दुबई भेजने का। ये अपने गैर कानूनी तरीके से शायद दुबई भेजते होंगे इससे पहले, जिसकी वजह से इन्हें मसला हो रहा होगा और अब ये उन्होंने नया तरीका ईजाद किया होगा कानूनी तरीके से लड़कियों को दुबई भेजने का। किसी की बीवी बनाकर निकाह नामे पर दस्तखत करवाकर फिर आराम से इन्हें भेज दें। मैंने उस लड़की से बहुत सवाल जवाब किए कि क्या तुम्हें अगवा किया गया है, क्या तुम मजबूर हो, लेकिन उसने मेरे सामने मुंह नहीं खोला और एक लफ्ज़ तक नहीं सुनाया। मैं समझ गया कि इसे बहुत बुरे तरीके से ब्लैकमेल किया गया है। अगर ये मेरे सामने मुंह खोलेगी तो यहाँ जान से जाएगी या इज़्ज़त से। मैंने इसको बहुत यकीन दिलाया कि तुम मुझे सारी हकीकत बता दो, तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुमसे निकाह किया है और मैं इस तरह से तुम्हें नहीं भेज सकता, तुम मेरी इज़्ज़त हो। लेकिन उसने तो कोई बात ही नहीं सुनी, ना ही किसी बात का जवाब दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एहसास व जज्बात से आ रही कोई लड़की है, बल्कि लड़की ही नहीं, कोई गुड़िया मेरे सामने बैठी है जिसके अंदर से किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं हैं। उसकी खामोशी को देखकर मैं समझ गया था कि वो किस कदर ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत से गुज़री होगी इस मकाम तक आने के लिए। अब अगर मैंने इनकी बात न मानी तो यकीनन वो कुछ गलत कर देंगे। जिन कागजात पर मुझसे दस्तखत करवाया है वो पुलिस को दे देंगे और अगले ही दिन पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ जाएगी और बाकी की सारी ज़िंदगी मुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मुझे एक हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया गया था इस लड़की को दुबई भेजने के लिए। इतनी जल्दी तो ना वीज़ा बनता है, ना पासपोर्ट बनता है। मैंने इन्हें कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं इसे भेज दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी कानूनी तरीके से नहीं भेजा जा सकता और ये आपको भी पता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो मुझे वक्त देने को तैयार है, लेकिन किसी किस्म की चालाकी की सूरत में मुझे जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। मुझे मेरे दोस्त ने ही फंसाया था, जिसने मुझे इस गली का बताया था। यहाँ पर सरकारी ऑफिसर्स को भी बुलाया जाता है, इन्हें फंसाया जाता है ताकि इन पर कोई शक ना करे। सरकारी अफसरों के अपने कागजात होते हैं और वो मुल्क के मोअज़्ज़ज़ शहरियों में शुमार होते हैं। किसी को उन पर शक नहीं होता है। इसीलिए इस गली में रहने वाले इस ख़तरनाक गैंग ने मेरा इंतखाब किया था। यकीनन इन लोगों ने या तो मेरे दोस्त को ब्लैकमेल किया था या फिर इससे पैसे दिए थे, क्योंकि इस वाक़े के बाद मेरा दोस्त मुझे नज़र नहीं आया। मुझसे कहा गया था कि मैं आराम से अपने रोज़मर्रा के मामूलात सर अंजाम दूँ, ऑफ़िस जाऊँ और ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। मुझे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। मैंने बहुत पैसा लगाकर उस लड़की के कागजात बनवाए। काफ़ी दिन गुज़र चुके थे। ज़्यादा सिफारिश और पैसे की वजह से कागजात जल्दी बन गए थे। यहाँ तक कि इस लड़की के जाने का वक़्त भी आ गया और उस सारे अरसे में वो बस खामोशी रही। मैं समझ गया था कि वो मुझे कुछ नहीं बताने वाली, इसलिए दोबारा मैंने इसे तंग नहीं किया और उससे किसी किस्म का सवाल जवाब नहीं किया। मैं नॉर्मल रूटीन की तरह सुबह ऑफिस चला जाता और सुबह मेरे लिए नाश्ता चाय बनाती थी, जिस तरह के हर बीवी अपने शौहर के लिए बनाती है। फिर उसके बाद जब वापस आता तो खाना तैयार होता और हम दोनों एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना भी खाते थे। मुझे कहा गया था कि मैं खुशहाल जोड़े की तरह इसे शॉपिंग पर भी ले जाऊं, इसीलिए मैं इसे शॉपिंग करवाता था, बाहर पार्क में घुमाने के लिए ले जाता और एक बहुत ही नॉर्मल शादीशुदा जोड़े का तस्वर दे रहे थे हम दोनों। तब मुझे समझ आया कि इस गली से गुज़रने वाला हर वो शख्स मुझे
خوشحال شادی شدہ کیوں لگتا تھا۔ اصل میں وہ سب خوشحال نہیں ہوتے تھے، وہ نارمل رہنے کے لیے خوشحال دکھائی دیتے تھے، اندر سے وہ بلیک میل ہو رہے ہوتے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ فیملی ملک سے باہر شفٹ ہو گئی ہے، اور میں نے اس بات پر تو دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ ہر وہ فیملی جو اس گلی سے گزرنے کے بعد جن کی شادی ہوتی ہے وہ باہر ملک شفٹ کیوں ہو جاتی ہے۔ اور اب مجھے اس بات کا جواب مل چکا تھا، یہ لوگ لڑکی کو باہر بھجوا دیتے تھے اور لڑکے کو رپوش کروا دیتے تھے۔ شروع میں تو میں واقعی اس مصیبت سے نکلنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس لڑکی کے کاغذات بن جائیں اور میں اسے دبئی بھیج کر سکون کا سانس لوں اور باقی کی زندگی تنہا گزار دوں، بس میری جان بخشی ہو جائے۔ مجھے اس قدر خوف لاحق ہو چکا تھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے جذبات کا کوئی احساس نہیں تھا، لیکن اتنے دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس معصوم سی گڑیا سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میرے نکاح میں تھی، لیکن اب تک مجھ سے دوری تھی، کیونکہ مجھے اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی اسی گینگ کی طرف سے رکھی گئی ایک شرط تھی کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں۔ کئی بار میں اسے دیکھ کر بہک سا جاتا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس گینگ نے میرے گھر میں خفیہ کیمرے لگا رکھے ہیں اور انہیں میری ہر حرکت کی خبر ہے۔ اس خوف سے میں اس کے قریب نہیں جا پاتا تھا، حالانکہ مجھے پتہ بھی تھا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں، وہ لوگ واقعی میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن شاید یہ میرا وہم تھا۔ مگر اس لڑکی کی خاموشی تو مجھے یہی بتا رہی تھی کہ میرے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے، ورنہ وہ لڑکی کچھ نہ کچھ مجھ سے ضرور کہتی۔ جب اس لڑکی کے دبئی جانے کا وقت آیا اور 3 دن بعد اس کی فلائٹ تھی، اور میں نے ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے کہا کہ اب اسے یہاں سے جانا ہے، میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں اسے بھیجوں، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا، اور وہ کچھ بولتی بھی تو نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی مدد کر نہیں سکتا کیونکہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں مکمل طور پر اس گینگ کے ہاتھوں ٹرپ ہو چکا ہوں۔ صبح جب اس لڑکی کی فلائٹ تھی تو رات کو میں نے دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اس کی ٹھیک سے آواز سنی تھی، جس قدر وہ پیاری تھی اس کی آواز بھی اس سے زیادہ پیاری تھی، اور وہ پکار بھی اپنے اللہ کو رہی تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت مجبور ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجبور ہو، تم نے مجھے نہیں بتایا، لیکن اب میں چپ نہیں بیٹھوں گا، چلو راتوں رات یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، ان لوگوں کے پاس میری بہت سی نازیبا تصاویر ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں نے کسی قسم کی چالاکی کی تو وہ لوگ ان تصاویر کا غلط استعمال کریں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے گھر میں خفیہ کیمرے تو نہیں لگے، تو اس نے کہا کہ نہیں، لیکن میں ان سے بہت ڈر رہی ہوں اس لیے کچھ نہیں بتا رہی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے ساری حقیقت بتاؤ۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ لوگ خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر یہ نکاح والی گلی کا ڈرامہ رچاتے ہیں اور پھر لوگوں کے حوالے وہ لڑکیاں کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ وہ لڑکیاں ان کے ساتھ رہتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ واقعی ان کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن ساری حقیقت ان کے سامنے آ جاتی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے جلدی یہ حقیقت آ گئی تھی، ورنہ کچھ لوگوں کو تو مہینے گزارنے کے بعد اس حقیقت سے آشکار ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نازیبا تصاویر کی بات ہی نہ کرو، تم تصاویر سے ڈر رہی ہو، اور سوچو جب تمہیں دبئی بھیجا جائے گا تو تمہارے ساتھ کس قدر وحشیانہ سلوک ہوگا، کیا تم وہ سب برداشت کر سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اگر میرے اندر یہ سب برداشت کرنے کی ہمت ہوتی تو میں آج تہجد میں اللہ کے سامنے رو نہیں رہی ہوتی۔ میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم لوگ یہاں سے نکل چلتے ہیں اور پھر صبح کسی کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ وہ بہت ڈر رہی تھی، لیکن اس کے آنسو دیکھ کر میرے اندر بہت زیادہ ہمت آ گئی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں جیسے شیر بن گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ چلو یہاں سے۔ ہم دونوں نے سامان سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ شاید ان لوگوں کو میری ہر حرکت کی خبر ہوگی، لیکن رات کے اس پہر شاید وہ لوگ بھی سو رہے تھے اور اللہ ہماری مدد کر رہا تھا۔ میں اسے لے کر اپنے ایک دوست کے گاؤں آ گیا۔ میں نے دوست کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ اگر میں اسے بتاتا تو مجھے رکھنے سے انکار کر دیتا، پھر اس کے بعد ہم دونوں
نے چند ہی دنوں میں اتنے سارے ٹھکانے بدلے کہ جس کا کوئی حساب کتاب بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ صبح ہم کسی اور شہر میں ہوتے تھے تو رات کو کسی اور شہر میں ہوتے تھے۔ ہم لوگ اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ وہ ہمارا پیچھا کرتے کرتے تھک جائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے یا نہیں، لیکن بس ہم بھاگ رہے تھے۔ پھر مجھے ایک آئیڈیا آیا اور ہم لوگ افغانستان کے لیے نکل پڑے اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ایران، عراق تک چلے آئے۔ ہم نے عراق میں بہت عرصہ گزارا۔ اللہ نے ہماری مدد کی، نہ جانے کیسے کی، ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلا۔ 5 سال روپوش ہونے کے بعد جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہوں گے تو ہم واپس پاکستان آ گئے۔ ہم واپس آتے ہوئے بہت خوف زدہ تھے، لیکن یہاں پہنچ کر ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملی کہ نکاح والی گلی کا سارا گینگ پکڑا گیا ہے اور وہ سب کے سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان لوگوں سے غلطی یہی ہوئی کہ انہوں نے پاک فوج کے ایک نوجوان کو ٹریپ کیا اور انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ پاکستان کا سپاہی ہے، یعنی کہ وہ پاک فوج کا خفیہ طریقے سے کام کرنے والا سپاہی تھا۔ پھر اسی کے ذریعے یہ گینگ پکڑا گیا۔ یہ سن کر تو ہمارے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہو گئے ہیں، اور میں اپنی بیوی صبا کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے کہ اس نے ہمیں اور دوسرے سب لوگوں کو اس بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔